قادیانی بڑے چالاک ہیں، بڑے ہوشیار ہیں. وہ عام سادہ لوگ مسلمانوں کو کبھی دولت کے ذریعے، لالچ کے ذریعے، عورت کے ذریعے، ملازمت کے ذریعے، کاروبار کے ذریعے جھانسے دے کر وہ انہیں اپنے ساتھ ملا کر انہیں اسلام چھوڑ کر قادیانی بنا دیتے ہیں، جس سے ان کی آخرت تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں یہ جاننا چاہیے، ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے، ہمارے پاس دلائل ہونے چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور یہ عقیدہ تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اور ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ کو نہ صرف ہم نے نبی تسلیم کرنا ہے، بلکہ ان کو آخری نبی تسلیم کرنا ہے. وہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا. جو دعویٰ کرے گا وہ دجال ہے، وہ ملعون ہے، وہ جھوٹا ہے، اور اس کے ماننے والے بھی دجال، ملعون اور جھوٹے ہیں. یہ جو قادیانی ہیں، ان کے نزدیک ہم کافر ہیں، وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں. جب 1974 میں پارلیمنٹ میں اس پر بحث و تکرار ہو رہی تھی تو ان کے نمائندے مرزا ناصر کو بلایا گیا اور اسے پوچھا گیا کہ تمہارے نزدیک ہم مسلمان کیسے ہیں، ہمارے بارے میں تمہارا کیا موقف ہے؟ تو اس نے کہا میں برملا کہوں گا، میں کوئی چیز چھپاؤں گا نہیں، ہمارے نزدیک تم سب کافر ہو. اور مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے حقیقت الوحی، اس نے اس کتاب کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ مجھے نبی نہ ماننے والا مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، بلکہ وہ جہنمی ہے. حقیقت الوحی اس کی کتاب ہے. اس میں اس نے ہم مسلمانوں کو کہا ہے کہ یہ مسلمان نہیں، مومن نہیں، بلکہ جو مجھے نبی نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا. استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذلک. اور آپ نے اکثر سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اور بزرگ لوگ جانتے ہیں کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح فوت ہوئے تھے تو ظفر اللہ خان جو اس وقت پاکستان کا وزیر خارجہ تھا، وہ جنازے میں شریک نہیں ہوا، ایک طرف کھڑا رہا، جنازہ ہوتا رہا، وہ جنازے میں شریک نہیں ہوا. اس سے پوچھا گیا کہ تم نے محمد علی جناح کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے کہا ہمارے نزدیک وہ کافر ہے، اور ایک مسلمان کافر کا جنازہ کیسے پڑھ سکتا؟ اندازہ کیجیے. تو میرے بھائیوں، ان سے بچنے کے لیے، قادیانیوں اور مرزائیوں سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کے دلائل کا علم ہونا چاہیے، تاکہ اگر وہ کبھی ہم سے کوئی بات کرے تو ہم اس کے سامنے قرآن و حدیث سے دلائل رکھ سکیں. سب سے پہلے قرآن سے میں دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر احادیث بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گے. عقیدہ ختم نبوت پر پہلی دلیل، اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورہ المائدہ آیت نمبر 3. اللہ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آپ پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. دین مکمل ہو چکا ہے.
حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور یہ واضح فرما دیا کہ رسالت محمدیہ مکمل، قرآن مکمل، اسلام مکمل، تمام نعمتیں مکمل. اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. جو کتاب اللہ نے دی ہے وہ قرآن قیامت تک کے لیے دی ہے اور وہ مکمل کتاب ہے. اس میں تمام مسائل کا حل پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل اس قرآن کے اندر موجود ہے. تو یہ آیت بھی ختم نبوت پر دلیل ہے. دوسری دلیل سورہ سبا آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا، تمام انسانوں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہم نے آپ کو بشیر خوشخبری دینے والا، نذیر ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. آپ کی نبوت و رسالت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. تیسری دلیل سورہ احزاب آیت نمبر 45 اور 46 یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدن گواہی دینے والا بنا کر، ومبشرا خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ باذنہ اور اس کی اجازت سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اللہ کی طرف بلانے والا، وسراجا منیرا اور چمکتا ہوا سورج بنایا ہے. سراج منیر، اللہ نے کسی اور نبی کو سراج منیرا نہیں کہا، صرف امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراج منیرا کہا ہے، روشن چراغ، چمکتا ہوا سورج. اور جب سورج روشن ہو تو باہر کوئی لائٹیں جلاتا ہے، کوئی بلب روشن کرتا ہے. جب سورج کی روشنی ہو تو پھر کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں رہتی. ایک پنجابی کا شاعر کہتا ہے دن ہوندیاں جے کوئی دیوا بالے احمق نام سداوے تے احمد ہوندیاں جے کوئی مرشد ڈھونڈے تو اس دا نام کی لئیے. جب سورج چمک رہا ہو، روشن ہو، کوئی بندہ باہر لالٹین جلا لے، موم بتی جلا لے، بلب جلا لے تو سب اسے کہیں گے بیوقوف ہے، اتنی روشنی ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے. تو دن ہوندیاں جے کوئی دیوا بالے احمق نام سداوے تے احمد ہوندیاں جے کوئی مرشد ڈھونڈے تو اس دا نام کے لیے. اس سے بھی بڑا احمق ہے، اس سے بھی بڑا بیوقوف ہے جو احمد کے ہوتے ہوئے کسی اور مرشد کی تلاش میں ہے، کسی اور نبی کی تلاش میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کی بات بھی آخری ہے، یاد رکھیے. آپ کی نبوت کو بھی آخری تسلیم کرنا ہے، آپ کی بات کو بھی آخری تسلیم کرنا ہے. جب رسول اللہ کی بات آ جائے تو پھر کسی کی بات نہیں چلے گی، نہ کسی پیر کی چلے گی، نہ کسی امام کی چلے گی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتا، متفقہ عقیدہ ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور ان کو بھی غور کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی کی بات کو آخری بات تسلیم نہیں کرتے. ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا. اللہ کے نبی کی واضح حدیث کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث کے باوجود، مستند حدیث کے باوجود وہ امام کا قول پیش کریں یا کسی پیر کا قول پیش کریں یا کسی امام کا قول پیش کریں. ان کو بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے، توجہ دینی چاہیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ کی بات بھی آخری ہے. جب حدیث آ جائے پھر کسی اور کی بات نہیں چلتی.
پھر ان کی بات چلے گی جن کو اتھارٹی دی ہے اللہ نے، رسول اللہ کو اتھارٹی دی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت اللہ کی کرو اور اس کے رسول کی کرو، بس۔ چوتھی دلیل، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 4۔ اس آیت کو غور سے سنیے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر جو، انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ دو چیزیں ہیں، جو آپ پر نازل کیا گیا وہ کیا ہے؟ قرآن، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحائف۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پورا قرآن پڑھ لیں، احادیث کا ذخیرہ پڑھ لیں، یہ ہوگا کہ وہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، قرآن سے پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ کہیں نہیں ملے گا، نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر، کہ وہ آپ کے بعد بھی جو کتاب نازل ہوگی یا کوئی نبی آئے گا تو اس پر بھی وہ ایمان لاتے۔ کتنی بڑی دلیل ہے! صرف دو چیزیں، بما انزل الیک، اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے۔ یہ کہیں نہیں ہے جو نازل ہوگا آپ کے بعد، اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ دو چیزوں پر ایمان لانا ہے، قرآن پر اور قرآن سے پہلی کتابوں پر۔ قرآن کے بعد کوئی اور کتاب آ ہی نہیں سکتی، آئے گی نہیں، اور نہ کوئی اور نبی آئے گا۔ پانچویں دلیل، زبردست دلیل جو میں نے ابتدا میں آیت پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں، خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہیں، آخری نبی۔ واضح دلیل، خاتم النبیین کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں۔ خاتم کا لفظ سٹیمپ کے لیے نہیں آتا بلکہ سیل کے لیے آتا ہے، سیل کے لیے۔ آپ ٹی سی ایس کے دفتر جاتے ہیں یا کسی اور دفتر جاتے ہیں، آپ کے پاس کھاتا ہے، وہ اس کو بند کرتے ہیں اور پھر ایڈریس وغیرہ لے کے اوپر سیل لگا دیتے ہیں۔ جب اس پر سیل لگ جاتی ہے تو پھر کوئی اس کو کھول نہیں سکتا، جس کے پاس جائے گی خط جائے گا اسے، اس کے علاوہ کوئی اور اسے کھول نہیں سکتا۔ تو آپ خاتم ہیں، آپ سیل ہیں، آپ کے بعد اللہ رب العزت نے سیل لگا دی ہے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے سلسلہ نبوت اور رسالت کو آپ پر بند کر دیا ہے، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی آیت کی تفسیر حدیث میں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر، سنن ابی داود کے اندر اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت میں کذابون ثلاثون، 30 کی تعداد میں بڑے جھوٹے ہوں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے 30 کی تعداد میں لوگ۔ کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ یہ جو لا ہے نا، لا نبیہ، اس لا کو لائے نفی جنس کہتے ہیں گرامر کی اصطلاح میں، یہ پورے جنس کی نفی کرتا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد والے اسم کے آخر میں زبر آتی ہے، لا نبیہ، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
جیسا کہ لا الہ، لا کے بعد الہ، اس کے آخر میں زبر ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ لا نفی جنس ہے۔ لا دینا لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں ہے جو عہد کی پابندی نہیں کرتا، لا دینا، کوئی دین نہیں۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا ریبہ فی، اس قرآن میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، لا ریبن نہیں کہا، لا ریب کہا۔ لا ایمان، بہت سارے دلائل ہیں، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کے اندر ایمان نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے، جو امین نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہ نبی نے فرمایا لا نبی بعدی، اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لائے نفی جنس ہے، اس نے پورے جنس کی نفی کر دی ہے۔ قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے گا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ دجال ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کافر ہے۔ اور احادیث تو بہت زیادہ ہیں، اگر ایک صحیح حدیث بھی مل جائے اس پر ایمان لانا، اس پر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے لازم اور فرض ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر احادیث کی کتابوں میں 165 احادیث موجود ہیں، 165، ایک نہیں، دو نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 165 احادیث موجود ہیں۔ اور صحیح بخاری شریف کے اندر جو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے، یہ بات مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب میں بھی درج کی ہے کہ اس قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے، اس میں عقیدہ ختم نبوت پر 17 احادیث موجود ہیں۔ بخاری مسلم کے اندر بھی متفقن علیہ احادیث کی تعداد بھی 17 ہے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ کے اندر احادیث کی روشنی کے اندر ختمہ نبوت کو واضح کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی جو اپنے بارے میں جو دعوے کیا کرتا تھا اس کے جھوٹ کو بھی انشاءاللہ آپ پر واضح کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنے والا اور اس پر ڈٹ جانے والا اور استقامت اختیار کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔